حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ شروع سے ہی معتدل مزاج اور بہت بڑا کاروباری سیٹ اپ رکھنے والی شخصیت ہیں کہ جن کے کاروباری سلسلے سے، کیونکہ کاروبار بھی ایک پوری سائنس ہوتی ہے، پھر جس کا کاروبار محلے میں ہو اس کو محلے کی سطح کی صلاحیت پیدا ہوگی، شہر میں ہو تو شہر کی سطح کی صلاحیت پیدا ہوگی، ملک میں ہو تو ملک کی سطح کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور جس کا کاروبار بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل چل رہا ہو تو اسے اس کے تجربات یہ اس سے الگ ہوں گے جو اپنے علاقے اور محلے میں بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بین الاقوامی تجارت کو قائم کیا، اقوام عالم کے ساتھ تجارت کے روابط بڑھائے، یہاں سے وسائل معیشت وہاں پر اور وہاں سے وسائل معیشت اپنے علاقوں میں، اب اس پر کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی، کتنے رابطوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ راستوں میں موجود جس طرح ہمارے ہاں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف کوئی آدمی اگر ٹریول کرے اسے ویزے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں پر قبائلی نظام تھا تو ہر قبیلے کا سربراہ جو اس راستے میں آ رہا ہے وہ مجاز ہے کہ وہ گزرنے دے یا نہ گزرنے دے۔ ان تمام قبائل کے سربراہان کو مطمئن کرنا، ان کی جو وصولی ہے انہیں دینا، اور اس کے بعد اپنے تجارتی سفر کو آگے بڑھانا اور پھر اسے کمال اور ترقی کی طرف لے کر جانا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 سے زائد وہ غلام جن کو اس دور میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، اکیلے عثمان ابن عفان نے ان 2000 سے زائد غلاموں کو اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر انہیں آزاد کر دیا کہ جاؤ جا کر اپنی مرضی کی زندگی گزارو، تم آزاد ہو۔ اور ہر جمعے کو عثمان ابن عفان ایک غلام آزاد کرتے ہیں، اور اگر کسی جمعے کو وہ بازار میں نکلے اور کوئی غلام نہیں ملا، واپس آ گئے تو اس سے اگلے جمعے کو 2 غلام لے کر خرید کر آزاد کر دیے کہ پچھلے جمعے کا کفارہ بھی ہو جائے۔